يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا انہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو شرع لکم طے کیا، اس دین کو اللہ نے، یہ جو دین آپ کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کی شکل کے اندر، وہ اللہ نے احکامات دیے ہیں، اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ ما وصی بہ نوحا، اور اسی جیسے ملے جلے احکامات پچھلے انبیاء نوح علیہ السلام کو بھی دیے گئے، والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم، اور یہی احکامات اسی سے ملے جلے ابراہیم کے اوپر، موسیٰ کے اوپر، عیسیٰ کے اوپر اللہ نے نازل کیے۔ کیا احکامات تھے؟ سیدھا سا دین ہے، دین بالکل کمپلیکس نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ کیا دین ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ اس دین کو قائم کرو، دین کے اوپر عمل کرو، ولا تتفرقوا فی، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ دیکھیں یہ جو فرقہ واریت ہے نا، اس فرقہ واریت کو بھی نہ سمجھنا پڑے گا کیا چیز ہے۔ یہ بہت نا آج ہر بندہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر اٹھتا ہے اور وہ اپنے بارے میں کلیم یہ کرتا ہے کہ میں کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا، اور در حقیقت کے اندر وہ ایک نیا فرقہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ آیت کو، ایسی بہت سی آیات ہے قرآن کے اندر جس کو نا بہت مس کوٹ کیا جاتا ہے۔ بھائی فرقہ واریت کی ڈیفینیشن تو سمجھ لیں، فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ قرآن کے اندر آتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کانوا شیعا، مختلف جماعتوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر بندہ اپنے حصے کے اوپر مطمئن تھا۔ بھئی فرقہ واریت ہوتی کیا ہے؟ لوگ آئیں گے، بہت سے آپ کو اسکالرز، سو کالڈ اسکالرز ملیں گے، وہ کہیں گے یہ احناف بھی ایک فرقہ ہے، شوافی بھی ایک فرقہ ہے، اور حنابلہ بھی ایک فرقہ ہے، بس میں ہی ہوں 1400 صدی کے اندر، میں اکیلے ہی پیدا ہوا ہوں ایسا مجتہد اعظم، جو میں بیان کر رہا ہوں یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے، بس وہی جو ہے نا بہترین ہے اور میں ہی عقل کل ہوں۔ یہ سارے جو ہے نا فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بھائی کین یو ایکسپلین دا ڈیفینیشن آف فرقہ واریت؟ تم بتا سکتے ہو کہ فرقہ واریت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تمہیں تو ڈیفینیشن بھی نہیں پتا فرقہ واریت کی کیا ہے۔ دیکھیں فرقہ واریت، فرقہ یفرق تفریقاً کا مطلب عربی زبان کے اندر ہوتا ہے تقسیم کرنا، تقسیم کرنا، گروہ گروہ بند۔ کس چیز کے اندر کیا ہے فرقہ واریت اصل جس کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے؟ دو طرح کی چیزیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دو طرح کی احکامات ہیں دین کے اندر۔ ایک کو کہا جاتا ہے اصول، اور ایک کو کہا جاتا ہے فروع۔ دو ٹرمینالوجیز کو یاد رکھیے گا، ایک کا نام اصول، دوسری کا نام فروع، دو ٹرمینالوجیز ہیں۔ اصول کسے کہتے ہیں؟ اصول کا مطلب ہوتا ہے جڑ، تنا۔ جیسے ایک درخت ہوتا ہے نا، اس کے درمیان کے اندر اس کا جو میجر تنا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اصول ہوتا ہے، اصل۔ اور جو اس کی شاخیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے اس کی فروع۔ دین کے اندر جتنے احکامات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں یہ اصول کی مانند ہیں، اصول کی مانند ہیں۔ اس میں اگر آ کے کوئی اختلاف کرے گا نا تو در حقیقت وہ ہے شخص جو فرقہ واریت کر رہا ہے۔ اصول کے اندر کوئی شخص آ کے کہے جی نماز بھی ٹھیک ہے، روزہ بھی ٹھیک ہے، میں یہ سود کو نہیں مانتا، سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، تو یہ شخص ہوگا جو فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ اصول کے اندر کوئی بندہ ڈیویٹ ہوگا، ایک حصے کو پکڑے گا دوسرے کو چھوڑ دے گا، یہ شخص ہے در حقیقت جو فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہا ہے۔ جو اس کے بیونڈ چیزیں، جو فروع ہے، فروعی چیزیں، اس کے اندر تو ڈفرینس آف اوپینین صحابہ کے اندر موجود ہے، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اندر موجود ہے۔ جو فروعی اختلافات ہیں اس کے اندر فرقہ واریت کاؤنٹی، تو وہ اجتہاد اللہ نے ائمہ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میری امت کے اندر جو اختلاف ہے وہ باعث خیر ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے، یہ کون سے اختلاف آپ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ میری امت کا جو اختلاف ہے وہ کیا ہے؟ باعث خیر ہے۔ وہ کون سا اختلاف ہے جو باعث خیر ہے؟ یہ فروعی اختلاف ہے۔ یہ فروعی اختلاف صحابہ کے اندر بھی ہوا ہے بہت سے معاملات۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں فروعی اختلاف کی بات کر رہا ہوں۔ فروعی اختلاف کا مطلب ہے جیسے مثال کے طور پہ جی نماز پڑھنے کے اندر رفع دین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بھائی نماز تو پڑھو پہلے، تم یہ اس چیز کے اندر پڑھ گئے جو رفع دین کرنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہاتھ علی الصدر ہے، علی السرہ ہے، تحت السرہ ہے، یہ سنت غیر موقدہ کا ایک درجے کا اختلاف ہے۔ اکثر چیزوں کے اندر ہم اس میں اتنے الجھ جاتے ہیں جو اصل اصولی چیز اس پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں۔ تو یہ فروعی اختلاف کے اندر فقہا کی اوپینینز رہی ہیں۔ کس کی بیسس پہ فقہا اپنے پاس سے کوئی گھر سے نہیں چیزیں کو اٹھا کے لے کر آئے،
آئمہ فقہا اور مجتہدین وہ قرآن اور حدیث کی بیسس کے اوپر یہ فروعی اختلافات کو جو ہے نا وہ ایکسپلین کرتے ہیں. جسٹ ٹو گیو یو ون ایگزامپل، صحابہ رضوان اللہ اجمعین میں کس طرح سے فروعی اختلاف موجود تھا. ایک موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ تم میں سے تم فلاں جگہ پہ جا کر عصر کی نماز ادا کرنا. صحابہ وہاں کی طرف بڑھے. اب رستے کے اندر صحابہ کی دو اوپینینز آئیں. ایک نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، بے شک تمہاری نماز قضا ہو جائے. انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے وہاں پہنچے اور وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھی اور نماز قضا ہوگی ان کی. دوسری جماعت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ تم جلدی وہاں پہ پہنچنا اور کوشش کرنا کہ عصر وہاں پہ پڑھو. رسول اللہ کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو. انہوں نے نماز وہیں پڑھ لی. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اختلاف کہیں گے نا. اختلاف ہو گیا نا صحابہ کے اندر. ایسی بہت سی ایگزامپل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کیا. اب دونوں کا عمل بالکل اپوزٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے، لیکن رسول اللہ نے کہا دونوں نے ٹھیک کیا. تو یہ فروعی اختلاف جو ہے یہ امت کا باعث خیر ہے. اب ہمارے جو آج کے اسکالرز آ کے نا بہت سی چیزوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. اسکالرز کہنا بھی نا دا ورڈ اسکالر کی توہین ہے. ان لوگوں کو اسکالرز بھی نہیں، یہ جاہل ہیں. کہ کوئی جاہلوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے انٹرنیٹ کے اوپر جس کو معذرت کے ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ بہت سے نوجوان فالو کر رہے ہیں. فقہ بھی ان سے پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی ان سے پڑھ رہے ہیں، جن کو الف کی بے کا نہیں پتا، نہ فقہ کا، نہ دین کا، نہ عربی کا. ان سے جو ہے نا دین سیکھنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ یہ ہر چیز کو نا فرقہ واریت کے اندر کیٹیگرائز کر دیتے ہیں. ان کے نزدیک یہ جو فقہا کا اختلاف ہے وہ بھی جو ہے نا وہ فرقہ واریت ہے. پھر ان کو چاہیے کہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اوپر بھی فرقہ واریت کا لیبل لگائیں، کیونکہ صحابہ کے اندر بھی فروعی چیزوں کے اندر اختلاف موجود تھا. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا بعد اس علم کے آ جانے کے بعد. ان کے پاس واضح طور پہ اللہ کے دلائل آ چکے، اس کے بعد یہ دین کے احکامات کے اندر تفریق کیا کرتے تھے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى. اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت طے نہ ہوتا تو اللہ دنیا میں ہی ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ. بے شک وہ لوگ جو وارث بنے کتاب کے من بعدہم لفی شک منہ مریب، وہ لوگ بھی بعد میں دین کے اندر شک کے اندر تھے، کنفیوژن کے اندر تھے. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اس لیے اے نبی آپ بس بلائیں لوگوں کو اللہ کی طرف، وَاسْتَقِمْ اور قائم رہیے، كَمَا أُمِرْتَ جس طرح سے آپ کو کہا جا رہا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. ان کو دین سمجھ میں نہیں آتا نہ آئے، آپ کا کام ہے ان کو پہنچانا. اے نبی فاستقم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو گمان بھی نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام دین کے کسی حکم کے اوپر قائم نہ رہیں. رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ فدعو، آپ بلائیں لوگوں کو اللہ کی طرف. واستقم کما امرت، اور اس دین کے اوپر جم جائیں. ولا تتبع اهواءهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرے. دین کسی کی خواہشات کی جو ہے نا وہ کتابیں نہیں ہو سکتا. دین آپ کی عقل کے تابع نہیں ہو سکتا، آپ کو دین کے تابع ہونا پڑے گا. اس چیز کو سمجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے ان کی عقلوں میں دین کے احکامات نہیں آتے تھے. رسول اللہ سے کہا گیا کہ اے نبی آپ ان کی خواہشات کی اتباع نہ کریں، بلکہ ایک جگہ پہ تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. اے نبی اپنے آپ کو ادنا درجے کے اندر بھی ان دین دشمنوں کی طرف جھکائیں بھی نہ، اپنے آپ کو مائنیوٹ کوانٹٹی میں ٹلٹ بھی نہ کریں ان لوگوں کی طرف کہ ان کی بھی کچھ بات مان لیں. دین کے اندر کوئی جو ہے نا بارگیننگ نہیں ہے، کوئی نیگوسیشن نہیں ہے کہ کچھ ہماری بات مان لو کچھ ان کی بات مان لو. ان کی عقل میں نہیں آتا ڈیم ود اٹ. ان کی عقل میں جو حکم نہیں آتا ہم دین کو نہیں بدل سکتے اس کام کے لیے. اور آج یہ بھی پرابلم ہے دین کے اندر، جو چیز عقل میں نہیں آتی پھر اس کو نا اس کی توجیحات بیان کرنا شروع، عقل پرست بن جاتے ہیں اور ہر چیز کو پھر عقل کے پرائے میں جب تولتے ہیں، جو چیز عقل میں آتی لے لیتے ہیں، جو نہیں آتی چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میرے لاجک میں نہیں آ رہا ہے نا بات. یہ اتنا کامن آرگیومنٹ بن چکا ہوا ہے، میں تو بار بار آرگیومنٹ سنتا ہوں جی میرے لاجک میں نہیں، کس کا اس کو کوئی لاجیکل ایویڈنس بھی نہیں ہے. مطلب عقل کے اندر نہیں آ رہی بات نا، تمہاری عقل کے اندر فطور ہے، تمہاری عقل میں چیز آ بھی نہیں سکتی ہے. وَقُلْ آمَنْتُ، بس یہ کہہ دو اے نبی آپ بھی کہہ دیجئے، اے مسلمانوں تم بھی کہہ دو آمنت بما انزل اللہ من کتاب، ہم ایمان لائے اس کتاب کے اوپر جو اللہ نے ہمارے پہ نازل کی. وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل قائم کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ ہی ہمارا رب ہے، وربکم اور تمہارا رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، یہ اسٹریٹجی ایک دائی کی ہے. نہیں مانتے کوئی بات نہیں، لنا اعمالنا، ہمارے اوپر ہمارے اعمال کا بوجھ ہے،
وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اوپر تمہارے اعمال کا بوجھ ہے. لا حجت بیننا وبینکم، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہم سب کو ایک موقع پہ جمع کرے گا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، جو لوگ جھگڑتے ہیں فی اللہ، اللہ کے بارے میں، من بعد ما استجیب لہ، اس کے بعد کہ بہت بڑی تعداد نے اللہ کی احکامات کو مان لیا. لہو حجت داحضۃ، یہ دلیل ہوگی بعض لوگوں کا، اکثر لوگوں کا دین کو، احکامات کو مان لینا، یہ ان لوگوں کے اوپر کل دلیل ہوگی جو دین کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے. ایک بندہ عمل کر رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دین کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، تو یہ عمل کرنے والے کل قیامت کے دن بے عملوں کے اوپر دلیل ہوں گے کہ ایک یونیورسٹی کے اندر یہ لڑکا تو دین کے اوپر آ سکتا تھا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چل سکتا تھا، تم کیوں نہیں چل سکتے تھے؟ تم کیوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ تمہیں کا غم اور فکر تھا اپنے سی جی پی کا، جس کی وجہ سے تم نے اپنے دین کو پیچھے چھوڑ دیا. تو ایسے لوگ جو عمل کرنے والے ہیں کل قیامت کے دن ان لوگوں کے اوپر گواہ بن جائیں گے جو عمل نہیں کرتے تھے. وعلیہم غضب، ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی ہوگی. ولہم عذاب شدید، دردناک عذاب ہوگا. اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ کون ہے جو نازل کرتا ہے کتاب کو بالحق کی، حق کے ساتھ، والمیزان، اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے میزان کو اتارا. عدل، انصاف، اس پوری کائنات کی تخلیق کے اندر آپ کو یہ میزان نظر آئے گا. عدل، انصاف، اپنے جسم کے اندر بھی آپ کو ایک اعتدال نظر آئے گا. آپ جو ہے نا وہ میڈیکل رپورٹس کو دیکھیں تو اس کی ایک ہائر لمٹ ہوتی ہے اور ایک لوور لمٹ ہوتی ہے. آپ کی پوری جسم کے اندر اعتدال اللہ نے رکھا ہوا ان بانڈ. اگر وہ ذرا سا اعتدال آؤٹ ہو جائے تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں. پوری کائنات کے اندر اللہ نے عدل رکھا ہوا ہے، اور اللہ نے یہی حکم دیا انسانوں کو بھی کہ وہ اس عدل کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کروائیں. وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تمہیں نہیں پتا کہ قیامت شاید قریب آ چکی ہو، تمہاری موت ممکن ہے تمہیں ابھی جھپٹنے والی ہو، تم اپنی عید کی شاپنگز کے اندر مصروف ہو اور تمہارا کفن بازار میں آ چکا ہو. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، اے نبی یہ جلدی کر رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے اوپر وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی قیامت کے بارے میں. والذین آمنوا، حقیقت میں جو ایمان والے ہیں، مشفقون منها، وہ اس قیامت سے ڈرتے ہیں. ویعلمون انها الحق، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید، بے شک وہ لوگ جو بحث کر رہے ہیں اس قیامت کے بارے میں وہ پرلے درجے کی گمراہی کے اندر ہے. وَيَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور وہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں کو جتنا چاہتا ہے. وَهُوَ الْقَوِيُّ، وہ غالب ہے، العزیز، کبھی ہے، العزیز غالب ہے. مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَرْثَ الْآخِرَةَ، جو چاہے گا اللہ سے آخرت کی کھیتی، نزد لہ فی حرثی، تو اللہ اس کی کھیتی کے اندر ضرور برکت دیں گے. وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا، جو دنیا کو طلب کرے گا اللہ سے، نؤتہ منہا، اللہ اس کو دنیا بھی دیں گے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. جو اللہ سے دنیا مانگتا ہے اللہ دنیا اس کو جتنی چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یعنی وہ شخص جو صرف اللہ سے دنیا مانگتا ہے. ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے کہا وہ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. دونوں چیزیں اللہ سے مانگے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے کوئی اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور اپنے لیے شرکاء متعین کر لیے ہیں؟ ما لم یأذن بہ اللہ، وہ جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی اور ان کی وہ اتباع کر رہے ہیں. ولولا کلمۃ الفصل، اگر اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن کلام نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ نے کس چیز کا فیصلہ؟ کہ اللہ مؤخر کر رہے ہیں، اللہ ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ شاید ان کو ہے نا وہ یہ راہ راست کے اوپر آ جائیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو ظالم ہیں وہ اللہ کے دردناک عذاب میں ہوں گے. وَتَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، تم دیکھو گے کہ جو ظالم ہے یہ ڈر رہے ہوں گے کل قیامت کے دن، مما کسبوا، جو وہ بد اعمالیاں کر کے آئے ہوں گے، وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اس کا وبال ان کے اوپر پڑ رہا ہوگا. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے. لہم ما یشاءون عند ربہم، جو چاہیں گے ملے گا. یہ بار بار قرآن کے اندر آتا ہے. اللہ کتنی دفعہ آپ کو یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو تم چاہو گے تمہیں ملے گا. دنیا کے اندر اللہ کی چاہت کو مان لو، مرنے کے بعد جو تم چاہو گے تم کر لینا. ذالک هو الفضل الکبیر، جس کو یہ اللہ نے جنت دے دی، یہ ہے جو سب سے بڑی
کامیابی جس کو عطا کی گئی. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہ ہے وہ بشارت جو جنت کی اللہ دیتے ہیں اپنے بندوں کو. کن کو؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے نبی آپ ان سے کہیے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کوئی فیس نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کم از کم میری ساتھ جو تمہاری رشتہ داری ہے اس کو تو خیال رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو رشتہ دار تھے، آپ دیکھیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے. ابو لہب کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اے نبی ان سے یہ کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کم از کم جو میں تمہاری میرے ساتھ رشتہ داری ہے، یا میں تمہارے علاقے کا ہوں، مکہ کا ہوں، میرے ساتھ ایسا سلوک تو کرو جو ایک رشتہ دار کے ساتھ کیا جاتا ہے، جو ایک اپنے جو ہے نا کمیونٹی کے آدمی کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہ سلوک تو کم از کم قائم رکھو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کمائے گا نیکی، اللہ اس کی نیکی کے اندر کل قیامت کے دن اضافہ کر دیں گے. جو نیکی کرے گا اللہ اس کی نیکی کے اندر خوب اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، اللہ بہت معاف کرنے والے اور بہت شکور قدردان ہے. اللہ انسان کی نیکیوں کے اوپر بہت قدردان ہے. ام یقولون افترا، کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ افطرا علی اللہ کذبا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پہ جھوٹ باندھ لیے یہ قرآن کی شکل میں. فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے دلوں پہ مہر لگا دیتا. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اللہ مٹاتا ہے باطل کو. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے سے ثابت کرتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے رازوں کو جانتا ہے. وہو الذی، وہ اللہ ہی ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. ویعفو عن السیئات، اور بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ویعلم ما تفعلون، اور وہ جانتا ہے جو تم دنیا میں اعمال کر رہے ہو. ویستجیب الذین آمنوا، اور وہ قبول کرتا ہے اور وہ جواب دیتا ہے ان کی دعاؤں کا. الذین آمنوا، جو دنیا میں وہ اللہ سے کرتے تھے ایمان والے لوگ. وعملوا الصالحات، اور وہ نیک کام کیا کرتے تھے. ویزیدہم من فضلی، ان کو ان کی دعاؤں سے بڑھ چڑھ کر اللہ اپنے فضل میں سے دے گا. والکافرون، جو کافر ہوں گے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. ولو بسط اللہ الرزق لعبادہ، اگر اللہ پھیلا دیتا رزق کو اپنے بندوں کے لیے، ہر بندے کے لیے، لبغوا فی الارض، تو زمین میں فساد پھیل جاتا. ولکن ینزل بقدر ما یشاء، اللہ اپنے اندازے کے مطابق اس رزق کو لوگوں پہ اتارتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک وہ بہت باخبر اور بہت بصیر ہے. اگر اللہ ہر بندے کو امیر بنا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اللہ کے لیے کیا مشکل تھی؟ اللہ ہر بندے کو بلینئر بنا دیتے. کیوں نہیں بنایا اللہ نے؟ جو بھی مشکلات آتی ہیں نا، ایک آگے سورہ روم کے اندر آیت ہم پڑھ کے ہیں شاید، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین آسمان میں جتنا فساد ہے وہ انسان کے ہاتھ کی کمائی ہے. جیسے تم اعمال کرتے ہو اللہ کی طرف سے، ویسے آسمانوں سے فیصلے ہوتے ہیں. اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا، اعمالکم اموالکم، جیسے تم عمل کرو گے ویسے ہی تمہارے اوپر اللہ کے طرف سے حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران. تمہارے جو حکمران ہیں وہ تمہارا آئینہ ہے، تمہاری ریفلیکشن ہے. اس ریفلیکشن کو دیکھ کے نا، زرداری صاحب کو دیکھ کر، نواز شریف صاحب کو دیکھ کر، مریم نواز صاحبہ کو دیکھ کر ڈرو مت. دس از یو، یو ڈیزرو اٹ. یہ تمہاری ریفلیکشن آئینے کے اندر، یہی ہے، یہی ہم ہیں جو ہمارے حکمران ہیں. جب صحابہ تھے نا زمین میں تو ان کے اوپر حکمران رسول اللہ تھے. جب تابعین تھے تو تابعین کے اوپر جو حکمران تھے وہ عمر بن خطاب تھے. جیسی ہی عوام ہوتی ہے ویسی رعایا ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آج اگر امیر المؤمنین کسی کو متعین کر دیا جائے کہ جو پاکستان کا اسلامی نظام نافذ ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اسلامی نفاذ کو، نظام کو برداشت کر سکتے ہیں؟ دنیا کے اندر جو آزمائش آتی ہے وہ دو ریزنز کی وجہ سے آتی ہے. ایک آزمائش کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس شخص کے درجات کو بلند کر رہے ہوتے ہیں. دوسری ریزن ہوتی ہے کہ اللہ اس کو دنیا کے اندر اس کی برائیوں کا صلہ دے رہے ہوتے ہیں. ایک آپشن وہ جو حالات جس بھی فارمیٹ کے اندر ہوں، ایک شکل کیا ہوتی ہے اس کے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے آخرت کے اندر، اور دوسری شکل کیا ہوتی ہے، اس کو دنیا کے اندر اس کی بد عمالیوں کی سزا دی جا رہی ہوتی ہے. تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ دنیا میں اس کے برے اعمال کی سزا ہے یا اللہ کی طرف سے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے یہ اس تک تکلیف پہنچی ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوگا نا. لٹمس ٹیسٹ کیا ہے اس کے لیے؟ اگر اس تکلیف کے آنے کے بعد، بے شک فائنینشیل، بے شک ہیلتھ، جو بھی ہے، اگر رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے
تو اس کا مطلب ہے وہ اس کے رفع درجات کے لیے. اگر اس کا رجوع اللہ کم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی بد عمالیوں کا وبال ہے دنیا کے اندر. یہ آیت کا مطلب ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض. تم اللہ کو دنیا میں ہرا نہیں سکتے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور دنیا میں اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی مددگار ہے کوئی دوست ہے. ومن آیاتہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں الجوار جہاز فی البحر کالاعلام جو پہاڑوں کی مانند سمندروں کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی آپ کسی پورٹ کی امیجز ہی دیکھ لیں جا کے کتنے پہاڑ لاکھوں ٹن وزن لیے ہوئے سمندروں کے اندر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کون ہے ان کو جو اس کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ آپ ایک سوئی کو پانی کی سطح پہ رکھتے ہیں وہ ڈوب جاتی ہے سوئی کی نہیں ڈوبتی. لیکن وہ جہاز کیسے قائم ہے؟ اب آپ اس کو سائنٹیفکلی ایکسپلین کرتے رہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے سائنٹیفک ایکسپلینیشن اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن وہ کرنے والا پیچھے کون ہے؟ اس میکانزم کو ڈیرائیو کرنے والا کون ہے؟ اس بایونس فورس کو جس کو آپ نام دے دیتے ہیں اس بایونس فورس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ اس کو نشانی کے طور پہ اپنا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں ہیں یہ جو ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الريح اگر اللہ چاہے تو ساکت کر دے ہواؤں کو فیظلن رواکد علی ظہری تو یہ جہاز سمندر کے سطح کے اوپر کھڑے رہ جائیں. اگر یہ ہوائیں نہ ہو جتنا مرضی آپ اسٹرانگ انجن بنا لیں جیسے مرضی جو ہے نا اس کے ٹربائنز یوز کر لیں تو یہ ٹریول نہ کر سکتے آسانی سے. اگر اللہ ان ہواؤں کو روک دے تو یہ سمندر میں ٹریول پراپرلی کر ہی نہ سکے. ان فی ذلک لآیات اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر گزار آدمی کے لیے. یہ جہاز آتے ہیں میں آپ کو بتا چکا کہ دنیا کی جو ورلڈ اکانومی ہے اس کے اندر آپ سٹڈی کیجئے گا کہ کتنا بڑا رول ہے یہ بائی سی جو ٹرانزٹ ہے کتنا بڑا رول ہے. دنیا کے اندر جتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے 80% بائی سی ہوتی ہے. بائی ایئر تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ یہ بیان کر رہے ہیں جو تم تجارت کرتے ہو اس سمندر کے راستوں سے کیا اس پہ اللہ کا شکر نہیں بنتا؟ تم سمجھو کہ کلیئرنگ ایجنٹ تمہارے جو ہے وہ امپورٹمنٹ کی جو شپمنٹس ہے وہ کلیئر کروا رہے ہیں. اللہ کا اس پہ شکر بنتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو ہے نا یہ سمندروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. او یو بھی کہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر یا اللہ اگر چاہتا تمہاری بد اعمالیوں کی وجہ سے ان جہازوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیتا. اللہ بہت سے تمہارے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اللہ ان تمام لوگوں کو جانتا ہے جو اللہ کی آیات کے اندر جھگڑ رہے ہیں اللہ کی آیات کو غلط ثابت کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں. مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ان کا کوئی کل قیامت کے دن بچاؤ کرنے والا نہیں ہوگا. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تمہیں دنیا میں جو کچھ دیا گیا بے شک وہ MBS کے پاس بڑے بڑے محلات ہوں بے شک وہ ایلون مسک کے جو ہے وہ بلین ٹریلین آف ڈالرز ہوں بے شک وہ جیف بیزوس کی بزنس جو ہے نا وہ نیٹ ورتھ ہو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر تمہارے پاس اتنا ہے ہی نہیں. وہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا یہ دنیا کے چند روزوں کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر جو اللہ نے تمہارے لیے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وہ ابقا باقی رہنے والا ہے للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. والذین یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ابھی آگے اللہ کے بندوں کی کوالٹیز کیا ہیں یہ ذرا غور سے دیکھیے گا. اللہ کے بندے ہیں کون دیکھیں والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں فحش کے کاموں سے بچتے ہیں گناہ کبیرہ سے بچتے ہیں. گناہ کبیرہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ کی نا ایک لسٹ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں سے نا شیئر ہو جائے. گناہ کبیرہ مخصوص کچھ گناہ کبیرہ ہیں ان کو جاننا سب سے پہلے ضروری ہے. ان کو جانیں گے تو اس سے بچنا آسان ہے. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ لسٹ جان قریب آپ لوگوں کو وہ دوں گا اور بلکہ جو گروپ اگر بنا میں گروپ پہ بھی شیئر کر لیتا ہوں. آپ اس کو دیکھیں لسٹ کو تقریباً 100 کے قریب نا بڑے کبائر بنتے ہیں 100 کے قریب. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے 90% گناہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوں گے. باقی 5-7% بڑے گناہ ہوں گے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے جن گناہوں کو چھوڑنا ہے. یہ گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو ہم اللہ کے ولی بن جائیں گے جو میں نے آپ کو ولایت کی ڈیفینیشن بیان کی. دین بڑا آسان ہے. بڑے بڑے گناہوں کی جو فہرست ہے آپ دیکھیے گا
آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ ہے نا وہ اتنی سی چیزیں جس کے اوپر ہم نے اپنے اوپر ایفرٹ کرنی ہے. ایمان والوں کا پہلا وصف کیا ہے والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، فحاشی سے بچتے ہیں. فحاشی کا کوئی بھی فارمیٹ ہو، کسی بھی فارمیٹ میں ہو، وہ تمام فحاشی کے کاموں سے بچتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. 3 کوالٹیز ہو گئی. غصہ آتا ہے، لیکن جس کو غصہ نہیں آتا نا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ اس کے بارے میں بیان کرتے تھے، جس کو من تغضب فلم یغضب فہو حمار. امام شافعی بیان کرتے تھے کہ جس کو غصہ دلایا جائے اور اس کو غصہ نہ آئے، وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے. غصہ تو آئے گا، غصہ نہ اللہ نے ایک انسان کے اندر فیچر رکھا ہوا. غصہ آئے گا، اس غصے کو قابو کرنا ہوتا ہے، کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اینگر مینجمنٹ. جو منہ میں آ جائے اس کی بھراس دل میں جو ہے نا نکالنا، اس کو کنٹرول کرنا. ایمان والوں کا یہ وصف ہے. 3 وصف ہو گئے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں کی معذرت کو قبول کر لیتے ہیں. اریل نہیں بن جاتے، سٹبن نہیں بن جاتے. اگر کوئی معذرت کر رہا ہے اس کی معذرت کو قبول کر لیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں. جب کوئی حاجت ہوتی ہے تو کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اب یہ وہ آیت آگے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس میں ان کے معاملات مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کی جو گورننس ہوتی ہے وہ ڈکٹیٹرشپ ماڈل نہیں ہوتا، وہ مشورے کے ساتھ ہوتا ہے. اور مشورہ بھی کس سے کیا جائے گا؟ کس سے کیا جائے گا؟ ہر چلتے پھرتے بھنگی کے ساتھ مشورہ کر لیں گے. کس کے ساتھ؟ جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے. اگر آپ نے دیکھیں، آپ نے یہ ڈیزائن کرنی ہے مسجد کہ جی یہاں پہ مسجد کے لینٹل کو ڈیوائز، کسی اسٹرکچر انجینئر نے اس کا پورا لینٹل ڈیوائز کیا ہوگا نا کہ کتنا اسٹیل کی کمپوزیشن یہاں پہ رکھنی ہے، گنبد کے اندر کتنا اسٹیل ہونا چاہیے، پلر نہیں ہے تو درمیان کے اندر کتنا اسٹیل دے گا تو یہ لینٹر برداشت کرے گا. آپ نے اس گنبد کا ڈیزائن کروانا ہے، کتنا اسٹیل رکھنا ہے، تو مولوی صاحب سے کریں گے؟ کسی عالم کے پاس جائیں گے نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے، کسی انجینئر کے پاس جائیں گے نا، آرکیٹیکٹ کے پاس جائیں گے. سول کے اندر بھی آگے اسپیشلائزیشن ہے. اسٹرکچر انجینئر ہوتا ہے جو اسٹیل پلاننگ کرتا ہے سارا. عام سول انجینئر بھی نہیں کرتا، اسٹرکچر انجینئر کر رہا ہوتا ہے. دین کا اتنا سستا اور غریب ہے کہ جب تم نے دین کے معاملے میں کوئی چیز سمجھ نہیں ہوتی تو تم کہتے ہو کہ بس میں یوٹیوب پہ سرچ کر لوں گا، میں چیٹ جی پی ٹی پہ سرچ کر لوں گا، ریفرنس بھی مانگ لوں گا چیٹ جی پی ٹی سے. دین اتنا غریب رہ گیا بھائی، تم چیٹ جی پی ٹی سے پھر اپنا پوری آرکیٹیکچر پلاننگ بھی کروا لو، تم اپنی عمارتیں بھی اس سے تعمیر کروا لو. تم بیمار ہو نا تو چیٹ جی پی ٹی سے اس کا ٹریٹمنٹ بھی کروا لو نا. آپریشن ہو، سیلف میڈیکیشن. پھر لوگ کہتے ہیں دین میں نا خود ہم اسٹڈی کر لیں گے، اسٹڈی کر کے نا سیلف خود ہی جو ہے نا سیکھ لیں گے، ہمارا کوئی استاد نہیں ہو. بھائی جس کا استاد نہیں ہے نا وہ صرف رسول اللہ ہے. جن کا کوئی استاد دنیا میں نہیں ہے وہ اللہ ان کے براہ راست استاد ہیں. رسول اللہ کے بعد جتنے لوگ ہیں ان سب کے استاد موجود ہیں جنہوں نے جو ہے نا وہ پورے سینہ بسینہ پڑھا ہے. تو اس میڈیم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. دین سیکھنا ہے تو اس کو اس چینل سے سیکھنا پڑے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اس چینل سے بیونڈ جا کے دین اگر آپ سیکھیں گے تو وہ گمراہی کو لے کر آئے گا. سیلف سٹڈی، اکثر یہی وجہ ہے کہ جو سیلف سٹڈی ہے یہ جو ہے نا انسان کو کئی دفعہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. آپ ٹکر مارتے رہیں، ہٹ اینڈ ٹرائل پہ لگے رہیں گے. مطلب آپ دیکھیں ہم دنیا میں بھی تو یہ کرتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہاؤس جاب کرتا ہے، ہاؤس جاب کرتا ہے. کیوں کرتا ہے ہاؤس جاب؟ تھیوریٹیکل نالج اس کے پاس آ چکا ہے. اس فیلڈ کے ایکسپرٹس کے پاس جاتا ہے جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں. ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 3-3.5 سال فرم کے اندر گزارتا ہے. سینئر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس جو بابا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے تاکہ وہ جو کام اس نے 15 سال میں سیکھنا ہے وہ 1 سال میں سیکھ لے تجربے کی وجہ سے. لیکن دین میں ہم اتنے کیوں بے وقوف ہیں کہ دین کی کوئی بھی چیز سمجھنی ہے ہم تو ہم خود سمجھ لیں گے، خود سے بس جو ہے نا سیلف سٹڈی سے ہم دین کو سیکھ لیں گے. بھائی یہ سیلف سٹڈی نہ اللہ نے بیان کی ہے. اگر سیلف سٹڈی اللہ نے ریکمینڈ کرنی ہوتی نا تو قرآن کا ایک ہارڈ کاپی آ جاتی ہے آپ سب کے پاس اور آپ لوگوں کے آپ کو کہا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے قرآن ہے، اس کو خود سیلف سٹڈی کر لو اور تم ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے کتاب اللہ کو بھی بھیجا، ساتھ رجال اللہ بھی بھیجے. اللہ نے ایک کتاب اللہ ہے اور ایک رجال اللہ ہے. ان 2 کمپوزیشن کے ساتھ جب آپ دین کو سیکھیں گے تب آپ صحیح جگہ پہ پہنچیں گے. وگرنہ آپ جو ہے نا بھٹکتے رہیں گے، شک شبہات کے اندر ہی جو ہے نا وہ تیرتے رہیں گے، کبھی یہ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے معاملات مشورے کے ساتھ ہوتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھوڑا یا زیادہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون. ایک وصف ایمان والوں کو یہ بھی اللہ نے بیان کیا، جب انہیں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے ہم ینتصرون تو اس کا دفاع بھی کرتے ہیں. یہ بھی وصف اللہ نے بیان کیا ہے کہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں. انڈیا نے اگر اٹیک کیا پاکستان کے اوپر تو یہ نہیں کہ جی معاف کر دیں. امن کی آشا، آج سے 10-15 سال پہلے نا یہ جیو نیوز اور سارے میڈیا والے بتا رہے ہوتے تھے امن کی آشا کو پروپوگیٹ کر رہے ہوتے تھے. 15 سال میں کیا انڈیا نے آپ کو دیا؟ ایمان والوں کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کسی نے اگر ان پہ ظلم کیا بس وہ ہاتھ چھوڑ دیں. ہاں اگر آپ کی ذاتی کوئی چیز ہے اس کو اگر آپ کسی ذاتی جرم کو کسی کو معاف کر دیں تو اس کا اجر آپ کے پاس ہے. لیکن جب ایک اسٹیٹ لیول کے اوپر بات آتی ہے تو پھر اپنا دفاع جو ہے نا وہ ریکمینڈیڈ ہے. کتنا دفاع کر سکتے ہیں؟ وجزاء السیئۃ، اگر آپ پہ کسی نے ظلم اور زیادتی کر دی، وجزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنا اس نے ظلم کیا آپ کے اوپر آپ اتنا ہی ظلم اس کے اوپر کریں گے. فمن عفا، ذاتی حیثیت میں اگر آپ کسی کے گناہ کو کسی کے ظلم کو معاف کر دیں، فمن عفا، جو معاف کر دے، واصلح، صلح کر لے، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے اوپر. انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جتنا آپ بدلہ لیں گے وہ اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا آپ پہ ظلم ہوا ہے. اور 14ویں پارے میں تھا فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنا تمہارے پہ ظلم کیا گیا اتنا ہی تم ظلم آگے کر سکتے ہو. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جو بدلہ لے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. انما السبیل، گناہ کس کے اوپر ہے؟ علی الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولمن صبر، جو صبر کر لے، وغفر، معاف کر دے، ان ذلک لمن عزم الامور، تو یہ بہت بڑے اوصاف ہیں. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ولی من بعدی، تو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وتری الظالمین لما رأوا العذاب، جب یہ ظالم دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، یقولون هل الی مرد من سبیل، کاش کہ ہم واپس دنیا میں چلے جائیں، ایک ہمیں موقع مل جائے. وتراہم یعرضون علیہا خاشعین من الذل، آپ دیکھیں گے ان کو اے نبی کہ ان کی نگاہیں اللہ کے حضور جھکی ہوئی ہوں گی. ینظرون من طرف خفی، اور ایک کن اکھیوں سے آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہوں گے اس شرم اور ذلت کی وجہ سے. وقال الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، بے شک آج کے دن خسارہ اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، واہلیہم، اپنے گھر والوں پہ ظلم کیا، یوم القیامہ، قیامت کے دن خود بھی جہنمی ہوئے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنمی بنا لیا. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ جو ظالم ہوں گے، گناہ گار ہوں گے، یہ ہمیشہ کے عذاب میں ہوں گے. وما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون اللہ، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے جو ان کی مدد کر سکتا اللہ کے سوا. ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما له من سبیل، اس کو کوئی سیدھے راستے پر نہیں لے کر آتا. اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی کو پسند کرتا ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، تم اپنے رب کی بات مان لو، اللہ کی احکامات کو مان لو اس سے پہلے کہ وہ قیامت آ جائے یا تمہاری موت آ جائے. جب وہ آئے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا. ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، اس دن نہ کوئی ٹھکانہ ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا اس اللہ کے سوا. فَإِنْ آرَزُوا، اگر تم اعراض کرو گے، نہیں مانو گے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے نبی آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہے. اگر یہ مان لیتے تو بہت اچھا، نہیں مانتے تو یہ they would bear the consequences. ان علیک الا البلاغ، کہ بار بار دیکھیں میسج آ رہا ہے، ریپیٹ ہو رہا ہے. اے نبی آپ کے ذمہ پہنچانا ہے، صرف آپ کے ذمہ ہدایت دینا نہیں ہے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، پھر جب انسان کو ہم کوئی نعمت دیتے ہیں، فرحہ، تو اتراتا ہے، شو آف کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ مجھے جو ہے نا یہ نعمت ملی ہے. گاڑی مل جائے تو گاڑی کی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا گاڑی کے سامنے سیلفیز لے کے جو ہے نا سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہا ہے. فرحہ بہا، اتراتا ہے اس کے ساتھ. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، جب اس کو تکلیف پہنچتی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی ہے زمین آسمان کا بادشاہ. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کریں مگر الا وحیًا، یا وحی کے ذریعے سے، جس طرح انبیاء کے اوپر اللہ جو ہے نا انبیاء کے اوپر وحی کرتے ہیں. او من وراء حجاب، یا کسی پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ براہ راست
جو ہے نا ہم کلام ہوئے، او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا کوئی رسول بھیج دیں، جیسے جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس اپنا جو ہے نا وہ اللہ کی وحی لے کر آتے تھے، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ وہی کرے جو اللہ کی طرف سے حکم، انہ علی حکیم، بے شک وہ بہت بلند ہے، حکمت والا ہے، وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اسی طرح سے اے نبی ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روحا من امرنا، اپنی طرف سے جبرائیل کو روحم یعنی کہ وہی کیا فرشتے کے ذریعے سے اپنا امر، ما کنت تدری ما الکتاب، آپ اس قرآن کو نہیں جانتے تھے، ولا ایمان، نہ آپ کو ایمان کے بارے میں پتا تھا، ولکن جعلناہ نورا، اللہ نے بنا دی اس قرآن کو آپ کے لیے نور، نہدی بہ من نشاء، اللہ اس نور کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور اے نبی آپ جو راستہ بیان کر رہے ہیں وہ سیدھا، وہی سیدھا راستہ ہے جو تم نماز میں پڑھتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط المستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، وہ صراط المستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ راستہ کس کی طرف جاتا ہے؟ اس اللہ کی طرف جاتا ہے جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، الا خبردار، الی اللہ تسیر الامور، اس اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔